الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ حضرات محترم، گزشتہ جتنی بھی آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں جتنے بھی احکامات بیان ہوئے ان کا تعلق انسان کا رب کے ساتھ تھا کہ اللہ بعض باتوں کا حکم دیتے ہیں، بعض باتوں سے منع کر رہے تھے، اور اہل ایمان میں سے اچھا انسان وہی ہے اور وہی انسان اپنے آپ کو ایماندار کہلانے کا مستحق ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرے اور جس بات سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رکے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 178 میں اللہ اہل ایمان کو جو باہم معاملات ہوتے ہیں ان میں کلیش کی انتہائی صورت قتل ہے کہ انسان دشمنی میں اتنا آگے چلے جائے کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ اس سرزمین پر سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، اور اس قتل کا سبب رقابت تھی۔ ایک چیز تھی، ایک بھائی کا حق تھا، دوسرا اسے زبردستی لینا چاہتا تھا، اور میں اس کی تفصیل عرض کر دوں کہ آدم علیہ السلام چونکہ اس وقت دنیا میں واحد انسان تھے، اللہ نے اس کائنات کو بڑھانا تھا، تو قاعدہ قانون اور اصول اس وقت یہ تھا جو آج نہیں ہے کہ اس وقت ایک وقت میں آدم علیہ السلام کے گھر 2 بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور جو بیٹی جس بھائی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں ہوتی، جو دوسرے ٹائم جو بہن بھائی پیدا ہوئے ان میں سے جو بھائی ہوگا وہ اس سے شادی کرے گا۔ تو جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی اس کی حابیل سے شادی ہونی تھی، تو قابیل کا اصرار تھا کہ میں نے ہی اس سے شادی کرنی ہے، جبکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو جب دونوں بھائیوں میں تکرار ہوا تو حابیل ایک دانا اور عقل مند انسان تھا اور اپنے دل میں خوف خدا رکھتا تھا، کہنے لگا ہم ایسا کیوں نہ کر لیں کہ دونوں اپنی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے حق میں فیصلہ ہے۔ اس کا تذکرہ آگے جا کے آئے گا، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر۔ جب دونوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی جو حق میں تھا، یعنی اللہ نے ناانصافی کا فیصلہ تو نہیں کرنا تھا۔ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔
اب ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ کیسے پتہ چلا کس کی قبول ہوئی ہے کس کی نہیں؟ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ پہلے اللہ کا قانون اور اصول یہ تھا کہ جب بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو سمجھا جاتا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے، جس کو آگ نہیں جلاتی تھی وہ قربانی مسترد ہو جاتی۔ تو جب قابیل کی قربانی مسترد ہو گئی اور حابیل کی قبول ہو گئی تو وہ کہنے لگا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے بڑے پیار سے سمجھایا، بھائی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو۔ تو پھر کہنے لگا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اے میرے بھائی اگر تو مجھے مارنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو پھر اس بد نصیب نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہاں بھی انسانی دشمنی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو ان خباثتوں سے بچانے کے لیے ایک قانون عدل بنایا ہے۔ وہ قانون عدل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، میں نے تم پہ لکھ دیا ہے کہ قصاص ضرور ہوگا۔ کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کا قصاص ضرور ہوگا۔ اور اس کی 3 صورتیں بتائیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے مقابلے میں اسے قتل کر دیا جائے، لیکن ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ حکومت وقت عدلیہ کا کام ہے کہ وہ قاتل کو اس کے جرم کی سزا دے۔ یہ انشاءاللہ عرض کروں گا، یہ الگ بات ہے کہ ہماری عدالتیں نہیں ہیں۔ یہ تو دلال بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس نے جو دے دیا اس نے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا۔ یہ اسلامی عدالت کی بات ہے جہاں کچھ نہیں چلتا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ حرم کے اس وقت بھی ایک امام ہیں جن کا نام ہے سعود ابراہیم الشرائم، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، بڑے ہی متقی انسان۔ یہ ایک وقت تھا جب یہ مکے کی عدالت کے قاضی تھے۔ ایک شہزادہ تھا جس کے دوست نے ایک بندے کو قتل کر دیا، اور اس وقت کے حاکم فہد کے وہ بڑا قریبی رشتہ دار تھا شہزادہ، اور سعودی عدالت میں ممکن ہی نہیں کہ قصاص نہ لیا جائے۔ تو اس شخص نے اس قاضی صاحب کو بلا کے یا ویسے انہیں کہا یا خط لکھا، مجھے یہ بات صحیح طریقے سے یاد نہیں رہی کہ خط لکھا یا خود کہا، اور انہیں کہا کہ آپ اس کے متعلق سزائے موت کا فیصلہ نہ کریں۔ جب یہ بات ہوئی تو سعود ابراہیم الشرائم نے رات کو عدالت لگائی۔ رات 11 بجے عدالت کے سارے اہلکاروں کو بلا کے اور وہاں پہ فیصلہ لکھا کہ فلاں مقتول کے قاتل کو میں سزائے موت سناتا ہوں، اور اپنا فیصلہ لکھ کے سائن کر کے ایک کاغذ پہ اپنا استعفی لکھ کے دونوں بھیج دیے اس شہزادے کو کہ جس کو چاہتے ہو لے لو۔ اگر میں قضا کی کرسی پہ بیٹھوں گا تو میرا فیصلہ یہ ہے، اگر میرے فیصلے پہ اثر انداز ہونا ہے تو یہ میرا استعفی ہے، میں نہیں کروں گا ایسا۔
اور دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا منصب ہے حرم کی امامت، وہ اس کے اطاعت کے نشانہ بن گئے۔ 10 مہینے تک حرم میں نماز پڑھانی سے منع کر دیا گیا، لیکن ان بے انصافی نہیں کی تھی، اور کہا تھا جو فیصلہ یہی ہے کہ جو قاتل ہے اس کو اس کے قتل کی سزا ملے گی، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے کم جرائم جو ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، سعودی عرب میں سب سے کم جرائم ہیں۔ شاذ و نادر ہے شاید سال میں 1-2 قتل ہوتے ہوں، اور اس کی سزا فوراً ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں حکم فرما رہے ہیں اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، میں نے قتل کا تم پہ قصاص مقرر لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں قانون یہ تھا کہ اگر ایک غلام قتل کر دیتا نا تو اس غلام کو قتل نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھیں جی ہمارا بندہ تو بڑا ہے۔ وہ جس قوم کا غلام ہوتا وہاں ایک بے گناہ آزاد بندے کو پکڑ کے قتل کیا جاتا، یا کوئی عورت مار لیتی تو عورت کو نہیں مارا جاتا بلکہ اس کے قبیلے کے کسی بڑے مرد کو مارا جاتا کہ ہمارا مرد قتل ہوا ہے۔ اللہ نے کہا یہ نہیں، الحر بالحر، اگر آزاد نے قتل کیا ہے، چاہے عورت کو قتل کیا ہے یا غلام کو، اسی کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اگر غلام نے قتل کیا ہے تو غلام کو ہی قتل کیا جائے گا، اس کے عوض دوسرے آزاد آدمی کو نہیں مارا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت ہی کو قتل کیا جائے گا، دوسرے کو نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں جہاں مقتول خاندان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، وہاں مقتول خاندان بھی ایک ظلم کرتا ہے کہ وہ بے شمار بے گناہوں کے نام لکھوا دیتا ہے، جبکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جس نے پورے معاشرے کو اپاہج کر کے رکھ دیا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، اور اسلام کا طریقہ عدل کیا ہے، اگر ایک شخص خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے مارا ہے، وہاں شہادتوں کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خود اقرار کر رہا ہے، لیکن ہمارا قانون کہتا ہے کہ نہیں، گواہ ضرور لاؤ۔ اور پھر جو وکلاء عدالت میں پیش ہوتے ہیں وہ اسے منع کر دیتے ہیں، تم مکر جاؤ کہ میں نے نہیں مارا۔ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑے وکیل تھے، اب دنیا میں نہیں ہے، انگریز کا وقت تھا، عدالتوں میں انصاف کچھ نہ کچھ جھلک نظر آتی تھی اس وقت۔ بابو عطا محمد اس کا نام تھا، عطا محمد اسکول جس کے نام پہ ہے۔ بہت بڑے خاندان، چودھری کے بیٹے نے قتل کر دیا، تو اسے ہر طرف سے کوئی ایسی صورت نہیں نکل رہی تھی کہ یہ بچ جائے۔ تو بڑے وہ چودھری لوگ تھے، ان کا بیٹا کہ کسی بھی طرح بچ جائے ہمارا بچہ۔ انہوں نے بابو عطا محمد سے بات کی۔ اس نے اس زمانے میں جب 100 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، 3 لاکھ روپے طلب کیے کہ تمہارے بچے کو بچا دوں گا۔ اب وہ انگریز جج تھا، یعنی یہ وکلاء کیا کرتے ہیں لوگ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جائز کھا رہے ہیں، جائز کما رہے ہیں۔ انہوں نے عدالت میں جا کے بچے کو پہلے سمجھا دیا۔ جج نے بتایا کہ اس بچے نے اقرار کیا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے مارا ہے۔
تو اب تو کوئی صورت نہیں، اب آپ کس بات پہ بحث کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا جی صاحب آپ انگریز ہیں، آپ اردو پنجابی نہیں سمجھتے۔ اس نے یہ نہیں کہا میں نے مارا ہے، اس نے کہا ہے میں نے مارا ہے، یعنی بھینس کو میں کہتے ہیں پنجابی میں، میں نے مارا ہے۔ اس بات کو طول دے کے اتنی بحث کی کہ اس بچے کو چھڑوا لیا۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہمارے ہاں ہے جو کبھی بھی انصاف نہیں ہونے دیتا۔ اور دوسرا عدالتوں کا وہ نظام جو قانون شہادت بنایا ہوا ہے، اور شہادتی کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ غیر شہادت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کئی مہینے صبح سے لے کر شام تک عدالتوں کے باہر کھڑا کرتے ہیں۔ تو کیوں کوئی ایسا شخص جس کا کوئی مفاد نہیں ہے وہ شہادت دینے کے لیے جائے گا؟ اور پھر شہادتی کو ننگا کیا جاتا ہے دوسری پارٹی کے سامنے، جبکہ دنیا کی اچھی عدالتوں کا قانون یہ ہے کہ اینی شاہد جو ہے اس کو سیکورٹی بھی دی جاتی ہے اور اس کو الگ رکھا جاتا ہے کہ دوسری پارٹی کو پتہ نہ چلے کہ کون شہادتی ہے۔ میرے تایازاد بھائی برمنگم میں رہتے ہیں، ان کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس وقت جو فوری طور پہ جو پولیس کی ٹیم آئی، انہوں نے ان سے کچھ باتیں، ان کا ایڈریس وغیرہ لے لیا۔ تو کچھ ماہ کے بعد عدالت نے انہیں خط لکھا کہ فلاں چیز کی آپ کے سامنے یہ معاملہ ہوا تھا، آپ عدالت میں آئیں شہادت دینے کے لیے۔ تو یہ گئے، تو جو ٹائم مقرر تھا اس ٹائم جج نے بیان لیا اور بہت زیادہ شکریہ ادا کر کے انہیں یعنی اس آنے جانے کا کرایہ ادا کر کے واپس بھیجا، اور پھر عدالت کی طرف سے خط لکھا گیا کہ آپ نے عدالت کی معاملت کی ہے۔ یعنی ایسے حالات میں تو کوئی شخص شہادت دینے سے نہیں کترائے گا، لیکن جس طرح ہماری عدالتوں میں شہادت لی جاتی ہے اور ملزم یا مجرم خاندان کے سامنے بٹھا کے انہیں دشمن بنا دیا جاتا ہے، کون شہادت دے گا؟ اور آج ہمارے جج کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی شہادت پہ جو ہے نا قانون بننا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جھوٹی شہادت دینا غلط ہے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح شہادتی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، کبھی بھی کوئی شخص جس کا کوئی مفاد نہیں، جس کا رشتہ نہیں ہے، وہ کبھی بھی عدالت میں جا کے شہادت نہیں دے گا۔ تو جبکہ اللہ رب العزت نے بڑا آسان معاملہ بنایا ہے، 3 طریقے ہیں۔ پہلے ایسا تھا کہ بنی اسرائیل میں صرف قتل کا بدلہ قتل تھا، نہ دیت تھی اور نہ ہی معاف کرنا تھا۔ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ پہ رحم کیا۔ آج ہماری دیہاتی اور شہری زندگی میں جہالت یہاں تک ہے کہ اگر کوئی دیت لے لیتا ہے تو کہتے ہیں بیٹے کا خون بیچ دیا۔ بھائی اللہ نے اجازت دی ہے، تم کہتے ہو خون بیچ دیا۔ اگر مقتول خاندان راضی ہے صلح پہ اور وہ دیت لے کے صلح کرتا ہے تو کسی بے شرم کو حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو صرف لڑانے میں ہی راضی رہے۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہی ہے فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اگر وہ اپنے بھائی کو، یعنی قاتل کو بھی بھائی کہا ہے، اور یقینی بات ہے وہ معاشرے کا، وہ خاندان کا، وہ گاؤں کا، شہر کا ہی بندہ ہے، وہ ہوگا، وہ بھی کلمہ وہ اسی طرح ہوگا۔ کہا اگر کوئی فمن عفی لہ من اخی، اگر اپنے بھائی کو کوئی معاف کر دیتا ہے شیئن کسی بھی چیز سے، یعنی چاہے دیت لے کے معاف کر دے یا صدقہ میں معاف کر دے کہ کوئی بات نہیں میں کچھ نہیں لیتا، فاتباع بالمعروف، تو کہا پھر اچھی بات کی اتباع کرو، کہ اگر اس نے معاف کیا ہے تو اسے اپریشیٹ کرو، یار تو نے بہت بڑا کام کیا ہے،
بجائے اپریشیٹ کرنے کے تانا دنی کی جاتی ہے. لے بھائی پیو دا خون بیچ آیا, برا دا خون بیچ آیا, یعنی پھر قتل کروا کے بڑے خوش ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ کے, حالانکہ اس قتل میں وہ بھی قاتل ہیں جنہوں نے اسے ترغیب دی ہے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ الْإِحْسَانِ, اور اگر معاملہ کمپرومائز میں ہو گیا ہے کہ ہم اتنی دیت ادا کر دیں گے, تو پھر دیت ادا کرنے والوں کو کہا ہے اچھے طریقے سے دینا, انہیں رگڑنا نہیں ہے. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ, یہ دیت اور معافی یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور اس کی رحمت ہے تم پہ, تو تم صلح کرو. فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ, جو دیت بھی لے لے یا ویسے معاف کر دے, صلح کر لے, اور کسی کے انگیخت کرنے پہ پھر قتل کر دے, اللہ فرماتے ہیں جو اس کے بعد زیادتی کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اگر مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے یا وہ شرمندہ ہو کے معافی مانگ لے تو اسی میں زندگی ہے. دشمنیوں کو قائم رکھنے میں زندگی نہیں ہے. عدالت کسی سے پیسے لے کے چھوڑ دے تو یہ پوری زندگی دشمنی ختم نہیں ہوتی, بلکہ قتل در قتل ہوتے رہتے ہیں. نہ ہماری ججز کو شرم آتی ہے, نہ ہماری حکومتوں کو شرم آتی ہے, اور اللہ کا قانون نافذ کرتے ہوئے تو انہیں ایسے لگتا ہے جیسے سانپ ڈس گیا ہے. کسی بھی معاملے میں اللہ کے قانون کو پسند ہی نہیں کرتے. کتنے حکمران ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے ایسے کلمات نکالے کہ یہ ظالمانہ قانون ہے, اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا. اور ہر آنے والا پہلے سے بڑا خناس آ رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے. یا اولی الالباب, اے عقل والو, لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. یہ وہ قانون و اصول ہیں جو اللہ نے انسان کے ساتھ کلیش کی صورت میں جو انتہا قتل ہوتا ہے اس میں بنائے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے پہلی بات تو یہ انسان اپنے ہاتھ کو روک کے رکھے. مومن کو قتل کرنا اس طرح ہے جس طرح پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. تو اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہر انسان کو محفوظ رکھے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو مقتول کو بھی قاتل کو بھی یہ چاہیے کہ یا تو وہ سزا لے لے تاکہ آخرت کے عذابوں سے بچ جائے, یا وہ دیت دے کے معافی لے لے, یا ویسے معافی لے لے, یہی اس کے لیے سہل رستہ ہے. وگرنہ اگر ایسا نہ کیا, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو کسی ایماندار کو بھولے بالے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتا ہے 5 قسم کے عذابوں میں مبتلا ہوگا. سب سے پہلا فَجَزَاؤُهُ الْجَحِيمُ, جہنم اس کا بدلہ ہے. دوسرا خالدن فیہا, اس جہنم میں ہمیشہ رہے. تیسرا وغضب اللہ علیہ, ہمیشہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. غضب ولعنہ, چوتھا یہ کہ اللہ کی لعنتیں اس پہ بدلیں. وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ, پانچواں یہ ہے کہ سب سے سخت عذاب اسے ہوگا. اس لیے قتل کے بدلے قتل ہو جانا یہ آسان ہے آخرت کے عذابوں کے مقابلے میں. قتل کے مقابلے میں دیت دے کے صلح کر لینا آسان ہے آخرت کے عذابوں کے مقابلے میں. انسان دوسرے کے سامنے جھک کے معافی اللہ کے لیے مانگ لے, یہ آسان ہے آخرت کے عذابوں کے مقابلے میں. اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.